اور ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے قرضہ لینے کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا سرکاری بینک سے اپنی زمین کو ہم اگر گروی رکھوائیں اور پھر قرضہ لیں تو کیا اس طرح قرضہ لینا صحیح ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سرکاری یا نیم سرکاری بینک سے قرضہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ لے سکتے ہیں۔ وہ آپ چاہیں وہ گروی رکھیں یا نہ رکھیں، اس طریقے کو اپنائیں گے تو وہ آپ لے سکیں گے۔ البتہ وہ اس طرح سود کے ساتھ خالص پرائیویٹ بینک سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا جو تفصیلی طریقہ ہے وہ اپنے آپ علاقے کے کسی مجاز اور بااختیار وکیل سے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے مکان کی تقسیم کے حوالے سے یعنی میراث کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آغا صاحب میں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ پہلی بیوی کی طلاق ہو گئی تھی، اس بیوی سے جس کو میں نے طلاق دے دی ہے اس سے 2 بیٹیاں ہیں۔ ابھی میں نے دوسری شادی کی ہے، لیکن اس جو موجودہ زوجہ ہیں ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب میں اگر میرا ایک مکان ہے اور میں اس مکان کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرے بہن بھائی موجود ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کیا بہن بھائیوں کا حصہ میرے مکان میں سے بنتا ہے یا نہیں؟ اور میں اپنی زندگی میں سے اپنی موجودہ بیوی کو کس حد تک حصہ دے سکتا ہوں، اس کے نام کر سکتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں میری پہلے موجود بیوی سے جو اولاد ہے ان دونوں بیٹیوں کی حق تلفی بھی نہ ہو، ان دونوں کو بھی برابر حصہ ملے اور میری زوجہ کو بھی برابر حصہ ملے۔ اور یہ بھی واضح فرمائیے گا کہ کیا بہن بھائیوں کا حصہ میرے ذاتی مکان میں سے بنتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو بھی اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں، نقد پیسہ ہے یا زمین ہے یا گاڑی وغیرہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے نا وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جو اس کی جائیداد ہے اس کو پسماندگان میں میراث کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں طریقہ مخصوص ہے، قرآن کے اندر کلیئر جو قرآنی آیات موجود ہیں کہ اس میں درجہ بندی ہے۔ درجہ بندی کہ سب سے پہلے نمبر پر مرحوم کے والدین اور اولاد ہے۔ والدین اگر دونوں زندہ ہیں تو جائیداد میں سے ایک چھٹا حصہ والد اور ایک چھٹا حصہ والدہ کو ملتا ہے۔ اور بیٹیاں ہیں تو اچھا، اور بیویاں جو ہیں وہ اگر ایک بیوی ہے تو چونکہ مرحوم صاحب اولاد ہے، اس ایک بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر 2 بیویاں ہیں تو پھر یہ 8واں حصہ 2 بیویوں میں جو ہے نا وہ برابر تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ والدین کو چھٹا حصہ، اور 2 اگر بیویاں ہیں تو 8واں حصہ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ باقی جو بھی ہے وہ 2 بیٹیوں کو ملے گا۔ بھائی جو ہیں وہ اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، یعنی مرحوم کے والدین بھی نہیں ہیں اور بالکل لا اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، پھر بھائیوں کی نوبت آتی ہے۔ یہ ارث میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نہ دے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ جو بیوی ہے وہ یعنی پہلے درجے کے وارثین کے ساتھ بھی اس کو حصہ ملتا ہے، دوسرے بھی تیسرے بھی، بیوی کو ہر حالت میں جو ہے نا وہ حصہ ملتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر وہ مرحوم صاحب اولاد ہے تو 8واں حصہ ایک بیوی یا کئی بیویوں میں وہ تقسیم ہوتا ہے، اور اگر وہ لاولد ہے تو پھر چوتھا حصہ جو ہے وہ ایک بیوی یا کئی بیویوں میں جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ بندہ فوت ہو جائے، لیکن اگر فوت نہیں ہوتا اور اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ حدیث ہے، الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں۔ آپ اپنی چیز کے مالک ہیں، اپنے پیسے کے مالک ہیں، اپنی زمین کے مالک ہیں، آپ اپنی گاڑیوں کے مالک ہیں۔ زندگی میں جس کو جتنا مرضی آپ دیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ انسان اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے
فرض کیجئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو ظاہر ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، جائیداد کو، ترکہ کو، اور تقسیم کر کے 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو دیں گے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں ایک آدمی بیٹا بیٹی ہے جو ہے نا ان دونوں میں برابر تقسیم کر کے دے دیتا ہے، یہ اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا۔ مرنے کے بعد میراث تقسیم کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں اگر کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ جس تناسب سے اور پرسنٹیج کے ساتھ میراث میں تقسیم کرتے ہیں اس طرح وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے دے دے، جس کو ہبہ کہتے ہیں، یا جو ہے نا اس سے کم یا زیادہ کر کے دے دے، اس کو جو ہے نا وہ اختیار ہے۔ یعنی وہ حتیٰ کہ ایک اجنبی آدمی ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے لیکن غریب ہے، اس کو مثلا زمین کا ایک ٹکڑا کوئی 5 مرلہ وغیرہ بھی زندگی میں دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو زندگی میں کسی کو کچھ دینے کا طریقہ اور ہے، مرنے کے بعد میراث کے طور پر پسماندگان میں جو یعنی جائیداد یا پیسے کے تقسیم کرنے کا طریقہ اور ہے۔ جی